شہاب نامہ 13واں باب بملا کماری کی بے چین روح۔ کٹک پہنچ کر میں نے اڑیسہ کے چیف سیکرٹری مسٹر R.W. ولیمز کو اپنی آمد کی اطلاع دی تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ غالباً اسے تردد تھا کہ جنگ کے زمانے میں خوراک کے ذخیرے کا تالا توڑ کر 4000 من دھان بھوکے لوگوں میں مفت تقسیم کرنے والے SDO کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ چند روز کی حیض بیض کے بعد مسٹر ولیمز نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس زمانے میں ایک ICS دوسرے ICS کے ساتھ کیا کرتا تھا، اور میری پوسٹنگ برہامپور گنجم کے SDO اور ساورا ایجنسی کے سب ایجنٹ ٹو گورنر کے طور پر ہو گئی۔ اگرچہ اس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی 1% سے بھی کم تھی، لیکن کسی زمانے میں یہاں مسلمان بادشاہوں کا خزانہ ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے برہامپور کے ساتھ گنج عام کا لقب لگا ہوا تھا۔ یہ لقب بگڑ کر گنجم بن گیا تھا۔ برہامپور کے قریب ایک بستی چکا کول نام کی تھی۔ دراصل اس کا اصلی نام سکہ کھول تھا، کیونکہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں یہاں ٹکسال قائم تھا۔ مسلمانوں کی حکومت کے زوال کے بعد صرف شہروں اور قصبوں کے نام ہی نہیں بگڑے تھے، بلکہ برہامپور کے کچھ دور افتادہ علاقوں میں مسلمانوں کی اپنی حالت بھی عبرت ناک حد تک ناگفتہ بہ تھی۔ سنگلاخ پہاڑیوں اور خاردار جنگل میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس میں مسلمانوں کے 20-25 گھر آباد تھے۔ ان کی معاشرت ہندوانہ اثرات میں اس درجہ تک ڈوبی ہوئی تھی کہ رمیش علی، صفدر پانڈے، محمود مہنتی، کلسوم دیوی اور پربھا دئی جیسے نام رکھنے کا رواج عام تھا۔ گاؤں میں ایک نہایت مختصر کچی مسجد تھی، جس کے دروازے پر اکثر تالا پڑا رہتا تھا۔ جمعرات کی شام کو دروازے کے باہر ایک مٹی کا دیا جلایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ نہا دھو کر آتے تھے اور مسجد کے تالے کو عقیدت سے چوم کر ہفتہ بھر کے لیے اپنے دینی فرائض سے سبکدوش ہو جاتے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک مولوی صاحب اس گاؤں میں آ کر 1-2 روز کے لیے مسجد کو آباد کر جاتے تھے۔ اس دوران اگر کوئی شخص وفات پا گیا ہوتا تو مولوی صاحب اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے تھے، نوزائیدہ بچوں کے کان میں اذان دیتے تھے۔ کوئی شادی طے ہو گئی ہوتی تو نکاح پڑھوا دیتے، بیماروں کو تعویذ لکھ دیتے، اور اپنے اگلے دورے تک جانور ذبح کرنے کے لیے چند چھریوں پر تکبیر پڑھ جاتے تھے۔ اس طرح مولوی صاحب کی برکت سے گاؤں والوں کا دین اسلام کے ساتھ ایک کچا سا رشتہ بڑے مضبوط دھاگے کے ساتھ بندھا رہتا تھا۔ برہامپور گنجم کے اس گاؤں کو دیکھ کر زندگی میں پہلی بار میرے دل میں مسجد کے ملا کی عظمت کا کچھ احساس پیدا ہوا۔ ایک زمانے میں ملا اور مولوی کے القاب علم و فضل کی علامات ہوا کرتی تھیں، لیکن سرکار انگلشیہ کی عملداری میں جیسے جیسے ہماری تعلیم اور ثقافت پر مغربی اقدار کا رنگ و روغن چڑھتا گیا، اسی رفتار سے ملا اور مولوی کا تقدس بھی پامال ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ نوبت بئیں جا رسید کہ یہ دونوں تعظیمی اور تکریمی الفاظ تضحیک اور تحقیر کی ترکش کے تیر بن گئے۔ داڑھیوں والے ٹھوٹ اور ناخواندہ لوگوں کو مذاق ہی مذاق میں ملا کا لقب ملنے لگا۔ کالجوں، یونیورسٹیوں اور دفتروں میں کوٹ پتلون پہنے بغیر دینی رجحان رکھنے والوں کو طنز و تشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ مسجدوں کے پیش اماموں پر جمعراتی، شبراتی، عیدی، بقر عیدی اور فاتحہ درود پڑھ کر روٹیاں توڑنے والے کل اعوذیے ملاؤں کی پھپتیاں کسی جانے لگیں۔ لو سے جھلسی ہوئی گرم دوپہروں میں خس کی ٹٹیاں لگا کر پنکھوں کے نیچے بیٹھنے والے یہ بھول گئے کہ محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے۔ کڑکڑاتے ہوئے جاڑوں میں
نرم و گرم لحافوں میں لپٹے ہوئے اجسام کو اس بات پر کبھی حیرت نہ ہوئی کہ اتنی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر فجر کی اذان اس قدر پابندی سے کون دیتا ہے؟ دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، امن ہو یا فساد، دور ہو یا نزدیک، ہر زمانے میں شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی، کچی پکی مسجدیں اسی ایک ملا کے دم سے آباد تھیں جو خیرات کے ٹکڑوں پر مدرسوں میں پڑا تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر گھر بار سے دور کہیں اللہ کے کسی گھر میں سر چھپا کر بیٹھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی فنڈ تھا، نہ کوئی تحریک تھی۔ اپنوں کی بے اعتنائی، بیگانوں کی مخاصمت، ماحول کی بے حسی اور معاشرے کی کچ عطائی کے باوجود اس نے نہ اپنی وضع قطع کو بدلا اور نہ اپنے لباس کی مخصوص وردی کو چھوڑا۔ اپنی استعداد اور دوسروں کی توفیق کے مطابق اس نے کہیں دین کی شمع، کہیں دین کا شعلہ، کہیں دین کی چنگاری روشن رکھی۔ برہام پور گنجم کے گاؤں کی طرح جہاں دین کی چنگاری بھی گل ہو چکی تھی، ملا نے اس کی راکھ ہی کو سمیٹ سمیٹ کر باد مخالف کے جھونکوں میں اڑ جانے سے محفوظ رکھا۔ یہ ملا ہی کا فیض تھا کہ کہیں کام کے مسلمان، کہیں نام کے مسلمان، کہیں محض نصف نام کے مسلمان ثابت و سالم برقرار رہے۔ اور جب سیاسی میدان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آبادی کے اعداد و شمار کی جنگ ہوئی تو ان سب کا اندراج مردم شماری کے صحیح کالم میں موجود تھا۔ بر صغیر کے مسلمان عموماً اور پاکستان کے مسلمان خصوصاً ملا کے اس احسان عظیم سے کسی طرح سبکدوش نہیں ہو سکتے جس نے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی حد تک ان کی تشخیص کی بنیاد کو ہر دور اور ہر زمانے میں قائم رکھا۔ مسلمانوں کی اس انتہائی پسماندہ تھوڑی سی تعداد کے علاوہ برہام پور گنجم میں ایک اور علاقہ تھا جسے ساورا ایجنسی کہا جاتا تھا۔ اس ایجنسی کا نظم و نسق براہ راست گورنر کے ماتحت تھا اور مقامی ایس ڈی او اس مقصد کے لیے سب ایجنٹ ٹو گورنر کہلاتا تھا۔ ساورا ایجنسی بے حد سنگلاخ پہاڑوں پر انتہائی دشوار گزار جنگلوں کے درمیان واقع تھی۔ بھیل، گونڈ اور دڑاوڑ جیسے قدیمی قبائل کی طرح یہاں پر ساورا قوم آباد تھی۔ ان کی اپنی زبان تھی، اپنا لباس تھا اور اپنی الگ طرز معاشرت تھی۔ مرد صرف لنگوٹی باندھتے تھے، عورتیں کمر سے گھٹنوں تک کپڑا لپیٹتی تھیں اور بچے بالکل ننگ دھڑنگ رہتے تھے۔ جو کی روٹی اور شکار کے گوشت پر ان کا گزارا ہوتا تھا اور پینے کے لیے وہ وسیع پیمانے پر جو کی شراب کشید کرتے تھے۔ ان پراچین لوگوں میں نہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی، نہ چوری کا رواج تھا، نہ ڈاکہ زنی کا، نہ دھوکہ اور فریب کا۔ ان کی لڑائیاں فقط زن اور زمین پر ہوتی تھیں۔ زر ابھی ان کی زندگی پر مسلط نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کا معاشی نظام چیز کے بدلے چیز کے لین دین پر مبنی تھا۔ ساورا ایجنسی میں پولیس کی ایک چھوٹی سی چوکی تھی، لیکن اسے کسی واردات میں تفتیش کی زحمت گوارا کرنے کا کبھی موقع ہی نہ ملتا تھا۔ اگر کہیں قتل ہو بھی جاتا تو ملزم مقتول کی گردن کاٹ کر اسے بالوں سے پکڑ کر ہاتھ میں لٹکائے خود پولیس کی چوکی پر حاضر ہو جاتا تھا۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات سب ایجنٹ ٹو گورنر کے پاس تھے، لیکن وکیلوں کو کسی مقدمے میں پیش ہونے کی اجازت نہ تھی۔ وکیلوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایجنسی کے داخلے پر کڑی پابندی تھی۔ سفر کی دشواریوں کے علاوہ ایجنسی کے علاقے کی آب و ہوا ناخوشگوار تھی، زہریلے حشرات الارض کی بھرمار تھی اور کالا آزار، یرقان اور گردن توڑ بخار جیسی بیماریوں کی وبا عام تھی۔ باہر کے لوگوں میں سے صرف 2 شخص ہی ایسے تھے جو وہاں مدت سے قیام پذیر تھے۔ ایک تو ہسپانوی عیسائی مشنری تھا جو ساورا زبان اور تاریخ کا ماہر تھا اور عرصہ 10 برس سے وہاں جم کر بیٹھا ہوا مسیحیت کی تبلیغ میں دل و جان سے مصروف تھا۔
تبلیغ کے ساتھ ساتھ وہ کسی قدر علاج معالجہ بھی کرتا تھا، لیکن 10 سال کے عرصہ میں وہ صرف 4 آدمیوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ان میں سے ایک تو ہسپانوی مشنری کا اسسٹنٹ بن کر اس کے ساتھ ہی مقیم تھا، باقی 3 کلکتہ کے ایک مسیحی ادارے میں مشنری بننے کی ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ وقتاً فوقتاً کچھ اسلامی انجمنیں اور آریہ سماجی سنگٹھن بھی اس علاقے میں تبلیغ کرنے کی اجازت مانگتے رہتے تھے، لیکن انگریز گورنر ہمیشہ انکار کر دیتا تھا۔ باہر کا دوسرا آدمی جو ساورا ایجنسی میں 10-15 برس سے قیام پذیر تھا، ایک پنجابی سکھ سردار ہرنام سنگھ تھا۔ اس علاقے میں خود رو کیوڑا کثیر مقدار میں اگتا تھا۔ سردار جی طویل مدت کے لیے اس کا ٹھیکہ لے کر کیوڑے کی تجارت کرتے تھے۔ وہ ساورا زبان بڑی روانی سے بولتے تھے اور کپڑوں سے بے نیاز، کچھرا پہنے، کمر سے کرپان باندھے، کیس کھولے مقامی لوگوں کی طرح ان میں مکمل طور پر گھل مل کر رہتے تھے۔ سردار صاحب نے ساوروں سے شراب کشید کرنے کا راز پا لیا تھا اور وہ سارا دن ایک مٹکے سے گلاس بھر بھر کر پانی کی طرح جو کی شراب پیتے رہتے تھے۔ ساورا قوم اعتقاداً مظاہر پرست تھی۔ پوجا تو غالباً وہ کسی چیز کی نہ کرتے تھے، لیکن بھوت پریت کے قائل تھے اور سنگ و شجر، آب و آتش، باد و بارہ میں روح کی حاضرات پر عقیدہ رکھتے تھے۔ تبت کے لاماؤں کی طرح ان کا روحانی پیشوا بھی بڑی شدید اور کٹھن ریاضتیں کاٹتا تھا اور اپنے باطنی تصرفات سے لوگوں کا علاج معالجہ بھی کرتا تھا، ان کے دل کی مرادیں بھی برلاتا تھا، موت و حیات کی رسومات بھی نبھاتا تھا، پولیس کی چوکی میں ان کے معاملات کی پیروی بھی کرتا تھا اور گورنر کے سب ایجنٹ کی عدالت میں ان کے مقدمات کی وکالت بھی کرتا تھا۔ سب ایجنٹ کی حیثیت سے مجھے ہر دوسرے ماہ 10-12 دن کے لیے ساورا ایجنسی کا دورہ کرنا پڑتا تھا۔ ان دوروں پر ہم بچوں کے لیے رنگ برنگی میٹھی گولیاں، عورتوں کے لیے کانچ کی چوڑیاں، منکوں کے ہار، پیتل اور تانبے کی بالیاں، اور مردوں کے لیے چاقو، چھریاں اور ربڑ کے چپل تحفے کے طور پر بانٹنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایجنسی میں سرکاری نرخ پر سالم بکرے کی قیمت 2 روپے تھی۔ 1 روپے میں 8 مرغیاں آ جاتی تھیں اور 4 آنے میں 50 انڈے مل جاتے تھے۔ ساورا قبیلے کو ہر بات میں حکومت کا دستے نگر رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں روپے پیسے کی قدر و قیمت سے ناآشنا رکھا جائے، چنانچہ ان چیزوں کی تجارت قطعی طور پر ممنوع تھی اور کھانے پینے کی اشیاء کو ایجنسی سے باہر لانے پر کڑی پابندی تھی۔ ساورا ایجنسی کے طول و عرض میں کوئی سڑک نہ تھی، چھوٹے چھوٹے جنگلی راستے اور پہاڑی پگڈنڈیاں تھیں جن پر دورہ کرنے کے لیے مجھے ایک سرکاری ہاتھی ملا ہوا تھا۔ یہ ہاتھی برس ہا برس سے اسی خدمت پر معمور تھا اور ہر نئے SDO کے ساتھ وہ بڑی جلدی نہایت خوشگوار تعلقات استوار کر لیتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی سونڈ مستک پر رکھ کر سلام کرتا تھا اور پھر انعام کے طور پر کسی کھانے کی چیز کا انتظار کرنے لگتا تھا۔ اگر کسی سلام کے بعد اسے اپنا متوقع انعام نہ ملے تو وہ روٹھ جاتا تھا اور اگلی بار سونڈ ماتھے پر رکھنے کی بجائے ایسے ہی بے اعتنائی سے پنڈولم کی طرح ہوا میں گھماتا رہتا تھا۔ ہاتھی پر سوار ہونے کے لیے ہودج کے ساتھ بانس کی ایک چھوٹی سی سیڑھی لٹکتی رہتی تھی، لیکن ہاتھی کی اپنی خواہش یہی ہوتی تھی کہ میں اس کی سونڈ کے ساتھ لپٹ جاؤں اور وہ مجھے گیند کی طرح اچھال کر اپنی گردن پر ڈال دے۔ کبھی کبھی اس کی خوشنودی برقرار رکھنے کے لیے ایسا کرنا بھی پڑتا تھا، لیکن ہاتھی پر سوار ہونے کا آسان ترین طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی اس کی دم کو بائیں طرف کھینچ کر پائیدان سا بنا لیتا تھا اور دوسرا اس پر قدم رکھ کر پیٹھ پر کود جاتا تھا۔ ایک روز میں ہاتھی پر سوار ساورا ایجنسی کے ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا کہ سامنے ایک درخت کی شاخوں سے بڑا موٹا سانپ لٹکتا ہوا دکھائی دیا۔ سانپ کو دیکھتے ہی ہاتھی نے سونڈ اٹھا کر زور سے چیخ ماری
اور پھر پیٹھ پھیر کر اس قدر بے تحاشا بھاگا کہ ہمارا ہودہ درختوں سے ٹکرا کر زمین پر گرنے کے قریب آ گیا۔ ہاتھی جب خوف اور غصے کی حالت میں بھاگ نہ رہا ہو تو اس کی چال بڑی مستانہ ہوتی ہے۔ اس کے ہچکولوں میں روانی اور تناسب کا ایسا باقاعدہ تواتر ہوتا ہے کہ مجھے تو اس کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی نیند کا خمار چڑھنے لگتا تھا۔ تعجب نہیں کہ راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں کی یہ پسندیدہ سواری رہی ہے۔ خواب غفلت میں سرشار رہنے کے لیے اس سے بہتر سواری ملنا محال ہے۔ ہاتھی پر بیٹھ کر زمین پر چلنے والی مخلوق واقعی بہت فاصلے پر بڑی بے مایا، بے حد پست اور نہایت بے حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ میرا سرکاری ہاتھی اپنے مہاوت کے مقابلہ میں زیادہ عقل مند اور ہوشیار تھا۔ اگر کسی روز مہاوت بے ایمانی سے کام لے کر اس کے راتب میں ڈنڈی مار جاتا تو وہ اسے اپنی سونڈ کے حلقے میں لے کر جکڑ لیتا تھا۔ ایسے مواقع پہ SDO کو خود آ کر مہاوت کو چھڑانا پڑتا تھا۔ مہاوت ہاتھ جوڑ کر ہاتھی سے معافی مانگتا اور بھاگ کر خوراک کی مقدار پوری کرنے کے لیے ایک ٹوکری میں اضافی راتب لے آتا تھا۔ اپنا پورا راشن وصول کرنے کے بعد ہاتھی مہاوت کے منہ پر پونچی کی طرح سونڈ پھیر کر اس کے ساتھ صلح کر لیتا تھا۔ اس فہیم و سلیم اور خوش مذاق ہاتھی کے ساتھ میری رفاقت بہت کم عرصہ رہی۔ برہام پور گنجم میں 1 سال گزارنے کے بعد میرا تبادلہ کٹک ہو گیا اور اڑیسہ کے سیکریٹریٹ میں مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پہلے انڈر سیکریٹری اور پھر ڈپٹی سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔ کٹک میں سرکاری رہائش گاہوں کی قلت تھی، خصوصاً غیر شادی شدہ افسروں کے لیے سرکاری مکان ملنا محال تھا۔ اس لیے میں کافی عرصہ کٹک کلب کے ایک کمرہ میں مقیم رہا۔ چند ماہ بعد جب صوبے میں کانگریس کی وزارت برسر اقتدار آئی تو شری ہری کرشن مہتاب چیف منسٹر مقرر ہوئے۔ باقی کئی محکموں کے علاوہ ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ان کے چارج میں تھا۔ شری ہری کرشن مہتاب بڑے خوش مزاج اور خوش اتوار وزیر اعلیٰ تھے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ذاتی مسائل میں بھی گہری دلچسپی لیا کرتے تھے۔ ایک روز میں چند فائلیں لے کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرے مکان کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ کٹک کی سول لائنز میں ایک کوٹھی ہے جو سال ہا سال سے غیر آباد چلی آ رہی ہے۔ جب کبھی کوئی کوٹھی میں رہائش اختیار کرتا ہے تو چند ہی روز میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس گھر کے متعلق مشہور ہے کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ مہتاب صاحب نے کہا، اگر تم وہمی طبیعت کے مالک نہیں ہو تو بڑی خوشی سے اس بنگلے کو آزما کر دیکھ لو۔ میں کلب میں ایک کمرے کی گھٹن سے تنگ آیا ہوا تھا، اس لیے فوراً حامی بھر لی اور سول لائنز کی کوٹھی نمبر 18 میرے نام الاٹ ہو گئی۔ یہ ایک ہلکے زرد رنگ کی چھوٹی سی خوشنما کوٹھی تھی جس کے گرد 1.5-2 ایکڑ کا وسیع و عریض لان پھیلا ہوا تھا۔ لان میں گھٹنوں گھٹنوں تک اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور چاروں طرف سوکھے ہوئے کالے پیلے پتوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ جا بجا سوکھے ہوئے اور تازہ گوبر پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ ایک طرف جامن اور آم کے کچھ پیڑ تھے جن کے نیچے بلیاں اور کتے وقتاً فوقتاً اپنی مخصوص آواز میں رویا کرتے تھے۔ دوسری طرف پیپل کا پرانا درخت تھا جس کی شاخوں سے بے شمار کالی کالی بھوری بھوری چمگادڑیں الٹی ٹنگی رہتی تھیں۔ کوٹھی کے عقب میں ایک کچا تالاب تھا جس کے پانی پر سبز کائی کی دبیز تہ جمی ہوئی تھی اور کناروں پر مینڈکوں، جھینگروں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کا جم غفیر موجود رہتا تھا۔ کوٹھی سے کوئی 150-200 گز کے فاصلے پر باورچی خانہ تھا۔ اسی کے ساتھ 2 سرونٹ کوارٹر تھے جن میں میرا کشمیری خانسامہ رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد رہتے تھے۔ 18 سول لائنز میں ایک ڈرائنگ روم، ایک ڈائننگ روم اور 3 بیڈ روم تھے۔ میں نے اپنے استعمال کے لیے جو بیڈ روم منتخب کیا اس کا ایک دروازہ ڈائننگ روم کی طرف کھلتا تھا، دوسرا دروازہ اور ایک کھڑکی برآمدے میں کھلتے تھے جس کے سامنے عقبی لان کا وسیع پھیلاؤ تھا۔ اس بیڈ روم کے ساتھ ایک ڈریسنگ روم
اور ایک غسل خانہ بھی ملحق تھا۔ ایک رات میں سب دروازے اور کھڑکی بند کر کے بستر پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ٹیبل لیمپ نہ تھا اور بجلی کا سوئچ پلنگ سے دور والی دیوار پر لگا ہوا تھا۔ 11 بجے کے قریب میں نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی اور بجلی بجھانے کے لیے اٹھنے لگا تھا کہ پیتل کا سوئچ کھٹاک سے بجا اور بجلی اپنے آپ بجھ گئی۔ میں نے سوچا کہ سوئچ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہو گیا ہے، اس لیے اس کا بٹن اپنے آپ ہل گیا ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ بجلی آف کرنے کے لیے سوئچ کا بٹن کافی زور سے اوپر کی طرف گھمایا جاتا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تو اسے نیچے کی طرف گرنا چاہیے تھا، وہ خود بخود اوپر کی طرف کیسے اٹھ سکتا ہے؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سوئچ پھر کھٹ سے بجا اور بجلی آن ہو گئی۔ ساتھ ہی ڈرائنگ روم والے بند دروازے پر 3 بار دھیمی سی دستک ہوئی، جیسے کوئی انگلی بند کر کے اس کے جوڑ سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا، البتہ صوفے کے قریب سفید دھوئیں کا ایک چھلا ضرور نظر آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس چھلے کی حیت کچھ اس طرح کی تھی جس طرح سگریٹ کا کش لے کر دھوئیں کے رنگ بنائے جاتے ہیں۔ جس جگہ یہ چھلا ہوا میں معلق تھا وہاں پر انگریزی سینٹ اور حنا کے عطر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ادھر میں کتاب بند کرتا، ادھر بجلی خود کھٹ سے بجھ جاتی۔ دوسرے تیسرے دن دروازے پر دستک بھی بدستور ہوتی تھی اور ہر بار دھوئیں کا چھلا پہلے کی نسبت بڑا نظر آتا تھا اور زیادہ دیر تک قائم رہتا تھا۔ ایک رات میں اپنے بیڈ روم میں آیا تو میرے سلیپر غائب تھے۔ کافی دیر ڈھونڈتا رہا لیکن کہیں نہ ملے۔ جب میں بستر پر لیٹا تو تکیے سے چرمر کی آواز آئی۔ اٹھ کر دیکھا تو دونوں سلیپر تکیے کے غلاف کے اندر پڑے تھے۔ سلیپر پہن کر منہ ہاتھ دھونے باتھ روم گیا تو صابن دانی غائب پائی۔ واپس آ کر بستر پر لیٹا تو وہ بھی تکیے کے غلاف سے برآمد ہوئی۔ صابن دانی غسل خانے میں رکھ کر دوبارہ کمرے میں آیا تو تکیے پر بسکٹوں کا ڈبہ کھلا پڑا تھا جو میرے بیڈ روم کی الماری میں رکھا رہتا تھا۔ 2-3 بسکٹ باہر گرے ہوئے تھے۔ میں نے ان بسکٹوں کو اٹھا کر کھا لیا اور ڈبہ الماری میں رکھ کر پلنگ کی طرف مڑا تو دیکھا کہ تکیے پر سگریٹ کیس کھلا ہوا رکھا ہے جو ڈرائنگ روم کی میز پر مہمانوں کے لیے پڑا رہتا تھا۔ اپنی آٹومیٹک سروس ایجنسی کی اس دل لگی پر مجھے بہت ہنسی آئی۔ میں سگریٹ پیتا تو نہ تھا لیکن سوچا کہ اپنے نادیدہ بامذاق خدمت گزار کا دل خوش کرنے کے لیے آج سگریٹ نوشی میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک سگریٹ منہ میں رکھا اور ماچس جلائی۔ دیا سلائی کا سلگنا تھا کہ سگریٹ میرے ہونٹوں سے کھنچ کر دور جا پڑا۔ ساتھ ہی ڈرائنگ روم والے دروازے پر وہی مخصوص دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو قریب ہی ریشم کے کپڑے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ پھر سفید دھوئیں کا حلقہ تقریباً نصف کمرے میں پھیل گیا۔ سارے کمرے میں بھینی بھینی خوشبو کی پھوار سی برس رہی تھی اور فضا میں کچھ اس طرح کا ارتعاش لرزاں تھا جیسا کہ فوارہ چلنے سے محسوس ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے موسیقی کا شوق تھا اور اسراج بجانے میں کچھ ریاض بھی کیا کرتا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی بتی جلائی تو میری اسراج صوفے کے قریب قالین پر یوں پڑی تھی جیسے ابھی ابھی کسی نے وہاں لا کر رکھی ہو۔ میں بغیر سوچے سمجھے فرش پر بیٹھ گیا اور اسراج بجانے لگا، لیکن تار بالکل ڈیڈ تھے، ان سے کوئی آواز برآمد نہ ہوئی۔ چند لمحے ایک عجیب سا بولتا ہوا سناٹا رہا، پھر اچانک ایک زور کا دھماکہ ہوا جیسے کمرے میں بارود سے بھرا ہوا گولا پھٹ گیا ہو۔ سفید دھوئیں کا حلقہ مکڑی کے جالے کے تاروں کی طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں اس طرح کپ کپانے لگے جس طرح بادل کی لڑی کا عکس پانی کی متلاطم لہروں میں ٹوٹ ٹوٹ کر لہراتا ہے۔ ساتھ ہی بالکل بند کمرے میں چاروں طرف سے پتھروں اور اینٹوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا میرے آگے پیچھے دائیں بائیں
پتھر ہی پتھر برستے تھے۔ بستر پر لیٹا تو پلنگ کے ارد گرد سنگ و خشت کا انبار لگ گیا۔ ایک پتھر جو پلنگ کے اوپر میرے عین قریب آ کر گرا، اس کا وزن کئی سیر تھا۔ کمروں کے روشن دان، کھڑکیاں، دروازے سب بند تھے، لیکن پتھر بڑے زور سے سنسناتے ہوئے آتے تھے اور میرے بالکل قریب زمین پر گر جاتے تھے۔ خوش قسمتی سے کوئی پتھر مجھے لگتا نہ تھا، ورنہ ان میں کچھ تو اتنے وزنی اور نوکدار تھے کہ چند ہی ضربوں میں انسان کی ہڈی پسلی ایک کر دینے کے لیے کافی تھے۔ اس واقعہ کے ساتھ ہی اگلے چند ماہ کے لیے میری زندگی کا ڈھرا بالکل تبدیل ہو گیا۔ آٹومیٹک سروس کی پر لطف آنکھ مچولی بند ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ایک جانی پہچانی شائستہ اور معطر سی دستک بھی موقوف ہو گئی۔ اس غیر مرئی سے ماحول میں ایک عجیب قسم کی لطافت، رفاقت اور ادراکی اشتراک کا جو عنصر تھا، اس کی جگہ اب فوق الفطرہ پراسرار اور ہیبت ناک واقعات کا ایسا تسلسل شروع ہو گیا جسے پوری تفصیل سے بیان کرنا آسان نہیں۔ اس لیے نمونے کے طور پر فقط چند چیدہ اور نسبتاً اہم واقعات ہی درج ذیل میں ذکر کرتا ہوں۔ میرا کشمیری ملازم اور بنگالی ڈرائیور روز محمد عموماً رات کے 10 ساڑھے 10 بجے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹروں میں چلے جاتے تھے، جو کچن کے ساتھ کوٹھی سے 200 گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ ان کے جاتے ہی کارروائی کا آغاز اینٹوں اور پتھروں سے شروع ہو جاتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور کمرے کے اندر جو اینٹیں اور پتھر برس رہے ہیں وہ بالکل خشک ہیں۔ صبح سویرے منہ اندھیرے میں اس ملبے کو ٹوکروں کے حساب سے سمیٹ کر لان کے تالاب میں پھینک آتا تھا، تاکہ اس ماجرے کی خبر پا کر رمضان اور ڈرائیور خوفزدہ نہ ہوں۔ یہ کارروائی روزمرہ کا دستور تھی۔ اینٹوں کی بارش کے بعد گھر کے سب دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان کھٹ کھٹ کر کے خود بخود کھل جاتے تھے اور اپنے آپ بند ہو جاتے تھے۔ بند ہوتے وقت دروازوں اور کھڑکیوں کے پٹ ایک دوسرے سے اس زور سے ٹکراتے تھے جیسے شدید آندھی آئی ہوئی ہو۔ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا جاتا تھا۔ گھر کی سب بجلیاں بھی اسی رفتار سے جلتی اور بجھتی رہتی تھیں۔ کبھی کسی کھلے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بند نہ ہوتا، اور اگر بند دروازے کو کھولنا چاہتا تو وہ کھلتا نہ تھا۔ ایک بند دروازے کو کھولنے کے لیے ذرا زیادہ زور لگایا تو اس کی چوکھٹ اکھڑ کر دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ خود بخود اچھل کر اپنی جگہ فٹ ہو گئی۔ آدھی رات کے قریب میرے ڈرائنگ روم کی چھت چرچرا کر اس طرح بولنے لگتی تھی جیسے اس پر بے حد وزنی بوجھ ڈالا جا رہا ہو۔ کبھی تو یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ اس بوجھ کے تلے چھت ٹوٹ کر نیچے آ پڑے گی۔ پھر چھت پر ایسی آوازیں ابھرتیں جیسے بہت سے لوگ لکڑی کی کھڑامیں پہن کر اچھل کود رہے ہوں۔ ساتھ ہی بڑے بڑے ڈھول دھما دھم اتنا زور سے بجنے لگتے کہ ان کی دھمک سے میرا کمرہ گونج اٹھتا۔ ڈھول کے ساتھ کئی دوسرے ساز بھی بجنا شروع ہو جاتے تھے، جن میں طبلہ، چمٹا، ستار، نفیری اور شہنائی کی آواز خاص طور پر نمایاں ہوتی تھی۔ پھر یکایک شنکھ بجنے لگتا اور دیر تک لگاتار بجتا رہتا۔ رفتہ رفتہ شنکھ کی دلخراش گونج باقی سب آوازوں پر پوری طرح غالب آ جاتی۔ میرے بیڈ روم کے ساتھ عقبی لان کی طرف برآمدہ تھا۔ کمرے کی ایک کھڑکی اور دروازہ برآمدے میں کھلتے تھے۔ رات کے وقت میں دونوں کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لیتا تھا۔ ایک روز چھت پر شنکھ کی آواز بلند ہوئی تو یوں سنائی دینے لگا جیسے برآمدے کے پکے فرش پر بہت سے شہزور گھوڑے بیک وقت سرپٹ بھاگ رہے ہوں۔ سموں کی ٹاپوں کی آواز کے ساتھ ان کی دم کے بالوں کی سرسراہٹ اور نتنوں سے زور زور سے سانس لینے کی پھڑپھڑاہٹ بھی واضح طور پر سنائی دیتی تھی۔ جب یہ آوازیں بڑی دیر تک جاری رہیں تو میں نے کھڑکی کا ایک پٹ ذرا سا کھول کر برآمدے میں جھانکا
وہاں پر گھوڑا تو کوئی نہ تھا، البتہ لال لال انگارہ سی آنکھوں والا الو کی شکل و صورت کا ایک بھاری بھرکم پرندہ پر پھیلائے ہوا میں معلق ہو کر اس طرح ہچکولے کھا رہا تھا جیسے وہ واقعی بھاگتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو۔ میرے جھانکتے ہی وہ اس قدر زور سے چیخا کہ میں نے فوراً کھڑکی بند کر لی۔ کافی دیر تک وہ چیخ برآمدے میں سائرن کی طرح بجتی رہی اور اس کے کچھ عرصہ بعد یوں محسوس ہوا جیسے وہ عجیب الخلقت پرندہ اپنے پنجوں سے کھڑکی کو کریت کر توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ان دنوں میرے پاس ساگوان کی لکڑی کا بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل تھا جس کا وزن 1.5-2 من ہوگا۔ ایک رات کوئی چیز لینے کے لیے میں نے ڈائننگ روم کی الماری کھولی تو ہینڈل سے لپٹا ہوا ایک باریک سانپ بل کھاتا ہوا اچھل کر میرے پاؤں پر آ گرا۔ ساتھ ہی الماری میں رکھے ہوئے چینی کے برتن کھٹ 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 کرتے ہوئے اڑن تشتریوں کی طرح میز پر آ کر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد ڈائننگ ٹیبل آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنا شروع ہوا اور اس قدر بلند ہو گیا کہ اس کے اوپر پڑے ہوئے چینی کے برتن ٹن ٹن کر کے بجلی کے پنکھے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ پنکھے کو چھو کر میز یک لخت دھڑام سے فرش پر واپس آ گیا۔ اس کا ایک پایا میرے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر اس قدر زور سے لگا کہ انگوٹھے کا کچھ حصہ آج تک بالکل بے حس ہے۔ ایک رات میرے کمرے میں اینٹوں اور پتھروں کی جگہ مردار ہڈیاں برسنے لگیں۔ ہڈیوں میں چند انسانی کھوپڑیاں بھی تھیں۔ جا بجا بکھرا ہوا ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا یہ انبار اتنا کریہ المنظر تھا کہ صبح کا انتظار کیے بغیر میں نے انہیں اکٹھا کر کے ایک چادر میں باندھا اور انہیں تالاب میں پھینکنے کے لیے باہر لان میں نکل آیا۔ لان میں پہنچتے ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زنجیروں کے گچھے سے میرے دونوں ٹخنوں پر پے در پے زور زور کی ضربیں لگ رہی ہیں۔ تالاب سے اس قسم کی آواز برآمد ہوئی جیسے کوئی غوطہ خور پانی سے باہر ابھرتا ہے۔ ساتھ ہی تالاب کے کنارے سبز کائی میں لپٹا ہوا ایک کالا سیاہ سایہ سا نمودار ہوا اور خوں خوں کرتا ہوا گوریلے کی طرح میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے ہڈیوں کا گٹھا وہیں پھینکا اور پیٹھ پھیر کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ بھاگتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں رسیوں کے تانے بانے میں الجھ گئے ہیں۔ برآمدے کے قریب پہنچ کر میں بری طرح لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اب کھڑا ہونے کی سکت باقی نہ تھی، اس لیے میں پیٹ کے بل رینگتا رینگتا بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے ٹخنوں میں شدید سوزش اور جلن ہو رہی تھی، گھٹنے بری طرح چھل گئے تھے اور منہ کے بل گرنے کے باعث تھوڑی سے خون بہہ رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے میں نے جا کر واش بیسن کا نلکا کھولا تو کچھ دیر سوں سوں کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکا یک غٹ غٹ کر کے نلکے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے خون کی دھار بہنے لگی۔ ایک رات ہڈیوں کی بوچھاڑ کے بعد یکا یک سارے گھر میں ایسا بدبودار تعفن پھیل گیا جیسے غلاظت سے بھرا ہوا گٹر پھٹ گیا ہو۔ کبھی ہوا میں پسی ہوئی مرچوں کی دھانس اٹھنے لگتی، کبھی سوجی بھوننے اور ہلدی جلنے کی بو آنے لگتی، کبھی سڑی ہوئی مچھلی کی بسان پھیل جاتی۔ ایک بار دن ہو یا رات میں جو کھانے پینے کی چیز منہ میں ڈالتا اس میں کنکر، مٹی اور ریت کی ملاوٹ ہوتی تھی۔ پھلوں کے اندر بھی کنکر ملتے تھے۔ میں نے ایک کیلا چھیل کر درمیان سے توڑا تو اس کے اندر جو سیون سی ہوتی ہے اس میں بھی ریت اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے تھرمامیٹر کی نالی میں پارا بھرا ہوتا ہے۔ ایک روز آدھی رات کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ڈرائنگ روم جانے کے لیے میں نے دروازہ کھولا تو وہ آدھا کھل کر زور سے بند ہو گیا۔ میں جتنا زور لگاتا تھا دروازہ تھوڑا سا کھلتا تھا اور پھر لوہے کے اسپرنگ کی طرح اچٹ کر بند ہو جاتا۔ آخر میں نے اپنا کندھا دروازے کے ساتھ جوڑ کر پوری قوت سے زور لگایا۔ میرا دباؤ پڑنے سے پہلے ہی دونوں پٹ آرام سے واہ ہو گئے اور میں زور میں بھرا ہوا لڑکھڑاتا ہوا پہلے ایک کرسی سے ٹکرایا اور پھر دھڑام سے قالین پر جا گرا۔
قالین پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی انسانی جسم کی طرح کوئی چیز لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کو چھوتے ہی میں تڑپ کر اٹھا اور بیڈ روم میں واپس آ کر دروازہ بند کر لیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی 1.5-2 گھنٹے متواتر بجتی رہی۔ ایک روز بڑی تیز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے میرے بیڈ روم کے باہر لان میں بائسیکل کی گھنٹی بجی اور پھر آواز آئی، تار والا، تار والا، تار والا۔ میں نے دروازے کی دراڑ سے جھانکا تو واقعی باہر تار والا کھڑا تھا۔ اس نے خاکی وردی پہنی ہوئی تھی، سر پر جھالر والی خاکی پگڑی تھی، گلے میں چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا اور وہ سرخ مڈ گارڈ والے بائسیکل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس ماحول میں ایک جیتے جاگتے انسان کو اپنے لان میں دیکھ کر میرا دل بڑا مطمئن ہوا۔ میں خوشی خوشی دروازہ کھول کر برآمدے میں گیا۔ تار والے نے مجھے سلام کیا، اپنی پگڑی میں کان کے اوپر ٹھونسی ہوئی پینسل نکالی اور تھیلے سے تار کی رسید کا فارم نکال کر مجھے دیا۔ میں نے فارم پر دستخط کر کے واپس کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے سامنے تار والے کی جگہ انسانی ہڈیوں کا ایک خوفناک ڈھانچہ کھڑا تھا۔ لمبے لمبے ناخنوں والی انگلیوں کی ہڈیوں نے کاغذ اور پینسل میرے ہاتھ سے جھٹکا دے کر کھینچ لیے اور ڈھانچے کا جبڑا کٹ 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 کر کے اس طرح دانت بجانے لگا جیسے زور زور سے ہنسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک برآمدے کے پکے فرش پر ہڈیوں کے کٹکنے اور دروازے پر ناخنوں سے کھرونچے مارنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس قسم کے کچھ کہے اور بہت سے ان کہے واقعات رات کو 10:30-11 بجے کے بعد رونما ہوتے اور صبح کے ٹھیک 3 بجے خود بخود بند ہو جاتے۔ میرے طویل و عریض لان کی گھاس میں بے شمار مینڈکوں اور جھینگروں کا بسیرا تھا۔ شام پڑتے ہی ان کے ٹرانے کی آواز اور پیپل کے درخت پر الٹی لٹکی ہوئی چمگادڑوں کی چیخو پکار آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی واقعات کا تسلسل شروع ہوتا تھا، پورے لان پر مکمل سکوت چھا جاتا تھا۔ 3 بجے کے قریب جب پہلے مینڈک یا جھینگر یا چمگادڑ کی آواز کان میں پڑتی تھی تو میں بھی سکھ کا سانس لیتا تھا کہ چلیے آج رات کی منزل بھی طے ہوئی۔ لیکن رات کے یہ 4-4.5 گھنٹے تنہا گزارنا بڑی جان جوکھوں کا کام تھا۔ میں بڑی آسانی سے وہ گھر کسی بھی وقت چھوڑ سکتا تھا یا ڈرائیور اور خانسامہ کو کوٹھی کے اندر سلا سکتا تھا یا اپنے دوست احباب میں سے کسی کو ہمراز بنا کر اس تجربے میں شریک کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے ایسا کوئی اقدام نہ کیا اور اپنی ذات کو جان بوجھ کر تنہا کئی مہینے لگاتار اس کربناک عذاب میں مبتلا رکھا۔ آج 34-35 برس گزرنے کے بعد مجھے اپنے اس غیر منطقی رویے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی، سوائے اس کے کہ غالباً یہ میری انا کی احمقانہ ضد تھی جس نے ان عجیب و غریب واقعات کے چیلنج کو قبول کرنے پر اصرار کیا۔ تفتیش و تجسس کے اس خارزار میں میری تنہا روی محض شوقیہ ہی نہ تھی، بلکہ اس کی تہ میں غالباً یہ خطرہ بھی کار فرما تھا کہ کسی دوسرے کی شراکت سے کہیں بھانمتی کا یہ سارا کھیل بالکل ٹھپ ہی نہ ہو جائے۔ اس کا بین ثبوت یہ تھا کہ جب تک میرا ملازم اور ڈرائیور کوٹھی کے اندر موجود رہتے تھے، کسی قسم کا کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوتا تھا۔ کارروائی کا آغاز ہی اس وقت ہوتا تھا جب وہ دونوں کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے جاتے تھے۔ اس سارے عرصہ میں میرا کشمیری ملازم رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد مجموعی طور پر ہر طرح کی ابتلا سے محفوظ رہے۔ فقط 2 یا 3 بار ان کے ساتھ کچھ ہلکی پھلکی چھیڑ خانی ہوئی۔ ایک رات رمضان اپنے کوارٹر کی کنڈی چڑھا کر اندر سویا ہوا تھا تو کسی نے اس کی چارپائی الٹ دی۔ ان دنوں بنگال پہاڑ کے کچھ صوبوں میں بڑے شدید ہندو مسلم فساد ہو رہے تھے۔ رمضان نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کسی ہندو کی شرارت ہے
اپنے حملہ آور کا تعاقب کرنے وہ باہر کی طرف بھاگا تو اندھیرے میں اس کا منہ کھٹاک سے دروازے کے ساتھ ٹکرایا، کیونکہ کنڈی بدستور اندر سے بند تھی۔ اگر وہ ہندو باہر سے آیا تھا تو دروازے کی کنڈی اندر سے کس طرح بند ہو گئی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ رمضان نے معصومیت سے جواب دیا، صاحب یہ قوم بڑی چالاک ہے، اس میں بھی سالے ہندوؤں کی کوئی چال ہوگی۔ روز محمد ڈرائیور کے کوارٹر میں کبھی کبھار مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ملتی تھیں۔ اس کا خیال تھا یہ سب آوارہ بلیوں اور کتوں کی کارستانی ہے جو دن بھر کوٹھی کے لان میں آزادانہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ روز محمد اپنے کوارٹر کا دروازہ احتیاط سے بند کر کے رکھتا تھا۔ اس کے سیدھے سادہ دماغ کو اس تشویش نے کبھی پریشان نہ کیا تھا کہ بلیاں اور کتے بند دروازے سے گزر کر اس کے کمرے میں ہڈیاں کس طرح ڈال آتے ہیں۔ اس ساری ہنگامہ آرائی کا اصلی ہدف صرف 18 نمبر کا بنگلہ تھا۔ رات ڈھلتے ہی یہ کوٹھی میرے لیے خوف و ہراس، عذاب و عطاب کا جہنم بن جاتی۔ ہر نئے واقعہ میں اپنی قسم کی دہشت، اپنی قسم کا ہول، اپنی قسم کی وحشت سمائی ہوئی ہوتی تھی۔ پتا کھڑکا دل کھڑکا والا مقولہ مجھ پہ حرف بہ حرف صادق آتا تھا۔ یوں تو رات بھر ڈر کے مارے میں بار بار پسینے میں شرابور ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی میرے تن بدن پر خوف و ہیبت کی ایسی تھرتھری، کپ کپی اور بدحواسی چھا جاتی تھی کہ نبض بیٹھنے لگتی تھی، دل دھڑکنے لگتا تھا اور دم گھٹ کر گلے میں کانٹے کی طرح پھنس جاتا تھا۔ اس وحشت ناک اور لرزہ خیز ماحول میں میرے پاس خود حفاظتی کا ایک اور صرف ایک ہتھیار تھا۔ وہ ہتھیار کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر 100 برس کا کافر آخری سانس میں ایمان لا کر صرف ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے تو دوزخ کی آگ سے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ میری مصیبت تو دوزخ کے عذاب سے کہیں کم تھی۔ مشکل صرف یہ تھی کہ اب تک یہ کلمہ میں نے صرف حلق سے پڑھا تھا، دل سے پڑھنے کی نہ کبھی توفیق نصیب ہوئی تھی، نہ ضرورت پیش آئی تھی۔ لیکن خوف و ہراس کی شدت میں بڑا مجبور کن اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اب جو بے کسی و بے بسی کے عالم میں کبھی مجھ پر سانپ گرتا تھا، کبھی میرے پاؤں کا انگوٹھا بھاری میز کے پائے تلے کچلا جاتا تھا، کبھی چھت چٹکنے لگتی تھی، کبھی پتھر آتے تھے، کبھی اینٹیں برستی تھیں، کبھی انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کٹ کٹ دانت بجاتا تھا۔ اس طرح کے خوف کے دباؤ میں آ کر صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ کبھی کبھی دل سے بھی کلمہ طیبہ کا ورد ہو جاتا۔ ان دنوں میرے پاس ایک چھوٹا سا جاپانی گرامو فون تھا جو چابی چڑھا کر بجایا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے سہگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ سننے کے لیے گرامو فون کو چابی دی تو وہ آگے کی طرف گھومنے کی بجائے اسپرنگ کی طرح لچک کر پیچھے کی جانب لوٹ آئی۔ چابی خود ہی اپنے آپ پہلے سے چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے گرامو فون پر ریکارڈ رکھ کر چلایا تو اس میں سے KL سہگل کے گانے کی جگہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ کچھ آوازیں ایسی تھیں جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ بیچ بیچ میں عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگتی تھیں، کبھی کبھی ننھے سے بچے کے رونے کی آواز بھی آتی تھی۔ میں نے ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ لکھ کر گرامو فون پر رکھا تو فوراً یہ آوازیں بند ہو گئیں اور ریکارڈ کا اصلی گانا بجنے لگا۔ اب میں کاغذ اٹھاتا تھا تو خوفناک آوازیں شروع ہو جاتی تھیں، واپس رکھتا تو اصلی گانا بجنے لگتا۔ تجربے کے طور پر میں نے کلمہ طیبہ کا اردو ترجمہ لکھ کر گرامو فون پر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا، کلمہ کے الفاظ کو رومن حروف میں لکھ کر رکھا تو پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ طیبہ کی یہ تاثیر صرف عربی زبان میں پائی۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لیے آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد بھی اکثر کرتا رہتا تھا۔ ایک رات میرے گرد و پیش ہول و ہیبت کی فضا اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ انتہائی شکستگی، مایوسی، اضطراب اور اضطرار کے عالم میں نے قرآن شریف کھولا
تو سورۃ الصافات نکلی۔ اس کی 182 آیات کا ایک ایک حرف میرے لیے آب حیات کا گھونٹ ثابت ہوا۔ خوف و ہراس کے ماحول میں جب کبھی میں نے اس سورت کی تلاوت کی، ہر بار تازہ زندگی اور تابندگی پائی۔ کئی ماہ کی لگاتار ہیبت، وحشت اور عصبیت کی تہ میں انجام کار یہ راز کھلا کہ 18-20 برس پہلے اس گھر میں ایک ICS کا ایک اوباش افسر رہا کرتا تھا۔ شادی کا جھانسا دے کر اس نے الہ آباد میں ایک کالج کی طالبہ بملا کماری کو ورغلایا اور خفیہ طور پر اسے اپنے ساتھ کٹک لے آیا۔ شادی اس نے کرنی تھی، نہ کی۔ 7-8 ماہ بعد جب بملا ماں بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش ڈرائنگ روم کے جنوب مشرقی کونے میں دفن کر دی۔ اس وقت سے بملا کی نحیف و نزار ماں الہ آباد میں بیٹھی بڑی شدت سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت سے بملا کماری بھی اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح اپنی ماں تک صحیح صورتحال کی خبر پہنچا دیں تاکہ انتظار کے اس کربناک عذاب سے اسے نجات حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھود کر باہر نکالا جائے اور اس کے دھرم کے مطابق اس کا کریا کرم کیا جائے۔ اس عرصہ میں قاتل خود بھی مر چکا تھا اور اب بملا کی طرف سے پیغام رسانی کی ہر کوشش کو ناکام کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ جس روز بملا کی ماں کو اصلی صورتحال کی خبر ملی اور بملا کی بوسیدہ لاش کو چتا میں رکھ کر جلا دیا گیا، اسی روز 18 سول لائنز کے در و دیوار، سقف و فرش سے آسیب کا سایہ اس طرح اٹھ گیا جس طرح آسمان پر چھائے ہوئے بادل یکا یک چھٹ جاتے ہیں۔ اس رات نہ مینڈکوں کا ٹرانا بند ہوا، نہ جھینگروں کی آواز خاموش ہوئی، نہ پیپل کے درخت سے لٹکی ہوئی چمگادڑوں کا شور کم ہوا۔ صبح 3 بجے کے قریب اچانک فضا میں لا الہ الا اللہ کی بے حد خوش الہان صدا بلند ہوئی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ آواز مشرق کے افق سے ابھرتی ہے، 18 سول لائنز کے اوپر کوس قزح بناتی ہوئی گزرتی ہے اور مغرب کے افق کو جا کر چھوتی ہے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد مکان پر امن اور سکون کا طبعی دور دورہ اثر نو بحال ہو گیا۔ اس عجیب و غریب واقعہ نے ایک طرف تو خوف و ہیبت کے تھپیڑوں سے میرا اچھا خاصا کچومر نکال دیا اور دوسری طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا قلیل سا ادراک حاصل ہوا۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر بڑا ضخیم لٹریچر پایا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اس پر تائید اور تردید، انکار اور اقرار، توثیق اور تنسیخ، تفتیش اور تحقیق کے شدید بحث و مباحثے جاری رہے۔ ضعیف الاعتقادی اسے عبودیت کے درجے تک پہنچاتی رہی ہے، بے اعتقادی اسے مجذوب کی بڑھ قرار دیتی ہے اور جدید خود اعتمادی اسے سائنٹیفک فارمولوں میں ڈھال کر ایک ایسی آٹومیٹک مشین بنانے کی فکر میں ہے کہ ادھر بٹن دبایا ادھر مطلوبہ روح کھٹ سے حاضر۔ انگریزی میں اس علم پر سب سے مستند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے وہ فریڈرک WH مائر کی تصنیف ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس سروائیول آفٹر باڈیلی ڈیتھ، یعنی انسانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعد اس کی بقا ہے۔ یہ کتاب 1903 میں شائع ہوئی تھی۔ 1360 صفحات کی اس کتاب میں سینکڑوں پراسرار واقعات، حادثات، تجربات اور آثار و شواہد کا منطقی اور سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ عنصر باقی رہتا ہے جسے اسپرٹ کہتے ہیں۔ مصنف کا اسلوب عالمانہ، استدلال علوم جدیدہ کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور تفصیلات بڑی معتبر ہیں، لیکن ذہنی اور اعتقادی اعتبار سے وہ عیسائیت کے بندھے ہوئے قوانین اور مفروضات سے آزاد نہیں ہو سکا۔ ماڈرن سائنسی دور میں 2 سائنسدانوں نے اس علم کے میدان میں کچھ نئی راہیں ہموار کی ہیں۔
سر ولیم کراکس پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے مادی دنیا پر مافوق الفطرت روحانی اثرات کا سائنٹیفک مطالعہ اور تجزیہ کیا۔ سر اولیور لاڈج کی کتاب ریمنڈ بھی اسی سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ ان دونوں کی تحقیق و تجربات پر اس مسلک کی بنیاد پڑی جسے ماڈرن اسپریچولزم کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جو آج کل مغرب کی دنیا میں بڑے وسیع پیمانے پر زیر مشق ہے۔ ماڈرن اسپریچولزم کے اکثر اداروں کی حیثیت تجارتی دکانداری سے زیادہ نہیں۔ حاضرات روح کے شعبے میں دھوکہ بازوں، فریبیوں، ڈھونگیوں اور لپاٹیوں کی گنجائش دوسرے ہر شعبے سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مغربی اسپریچول اداروں میں عامل و معمول اور پلانچنٹ وغیرہ کے ذرائع سے غیبی پیغامات کی ترسیل و تحصیل زیادہ تر اوہام و وساوس کی ابلا فریبی ہوتی ہے، یا شعوری اور لاشعوری متخیلہ کی کرشمہ سازی نکلتی ہے۔ مشرق میں بھی بہت سے نام نہاد عاملوں اور جھوٹے مدعیوں کا کاروبار بڑے زور و شور سے انہی خطوط پر چلتا ہے۔ البتہ موجودہ دور میں پیراسائیکالوجی کے عنوان سے تحقیق و تفتیش کا جو نیا باب کھلا ہے، اس میں نفس انسانی کی نئی اور عجیب و غریب دنیائیں دریافت ہونے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ انسان کے ظاہر و باطن میں فوق العادت توانائیوں کے جو پراسرار مخزن پوشیدہ ہیں، پیراسائیکالوجی کا مقصد ان کی نشاندہی کرنا اور انہیں کھود کر کرید کر دنیاوی ضروریات کے کام میں لانا ہے۔ امریکہ، روس اور ہالینڈ کے علاوہ یورپ کے دوسرے کئی ملکوں میں بھی پیراسائیکالوجی کے ادارے بڑے اعلیٰ پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ ایٹمی لیبارٹریوں کی طرح پیراسائیکالوجیکل ریسرچ کے بعض پروگرام انتہائی رازداری میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک شبہ یہ بھی ہے کہ کچھ بڑی طاقتیں اس سائنس کو اپنے سفارتی تعلقات، بین الاقوامی معاملات اور جنگی انتظامات میں کسی حد تک استعمال بھی کر رہی ہیں۔ یہ احتمال بعید از قیاس نہیں کہ ایٹمی توانائی کی طرح پیراسائیکالوجی کی ترقی بھی انجام کار عالمی سیاست کا اعلی کار بن جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ سے بھی پیراسائیکالوجی کی صلاحیت کار محدود نظر آتی ہے۔ اب تک اس میدان میں جتنی پیش رفت ہوئی ہے، اس میں تفتیش نفس کا تو پورا اہتمام ہے، لیکن تہذیب نفس کا کہیں نام و نشان تک نہیں۔ انسان مشرق میں ہو یا مغرب میں، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، ترقی یافتہ ہو یا غیر ترقی یافتہ، دیندار ہو یا بے دین، اس کے نفس کے لیے صرف 3 حالتیں ہی مقدر ہیں: نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ اگر پیراسائیکالوجی کی ترقی زیادہ تر مادی مقاصد کے زیر نگیں رہی تو بلا شبہ یہ ترقی معکوس ثابت ہوگی، کیونکہ اس صورت میں روحانیت کی بسیط شاہراہوں پر آگے بڑھنے کی بجائے یہ جدید سائنس نفس امارہ کے کولہو کا بیل بن جائے گی، جو آنکھوں پر کھوپڑے چڑھا کر ایک ہی تنگ دائرے میں بار بار چکر کاٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس ڈگر پر چل کر پیراسائیکالوجی کی ترقی کا انتہائی کمال یہ ہوگا کہ وہ استدراج کی اس منزل تک رسائی حاصل کر لے جہاں پر جوگی، کاہن، ساحر دوسرے کئی راستوں سے پہنچتے ہی رہتے ہیں۔ مغربی اسپریچولزم کی تان زیادہ تر مادہ پرستی پر ٹوٹتی ہے۔ مشرق کی چند اقوام میں روح کا تصور سفلیات کے گنبد میں مقید ہے یا ایواگون کے چکر میں سرگرداں۔ اس علم کی علوی صفات صرف اسلامی روایات میں نظر آتی ہیں۔ علامہ حافظ ابن قیم کا رسالہ کتاب الروح اس سلسلے کی ایک نہایت مستند دستاویز ہے۔ اس میں مصنف نے حقیقت روح کے ہر پہلو کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائزہ لے کر بہت سے علماء سلف کے اقوال و احوال پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ اس علم پر یہ کتاب ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ عالم اسلام کے بہت سے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے حالات اور ملفوظات میں بھی روح کے تصرفات، اتصال، انفصال اور امتصال کے واقعات اور شواہد
تواتر کی حد تک پائے جاتے ہیں۔ راہ سلوک میں سلسلہ اویسیہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اسلامی تصوف میں کشف ارواح اور کشف قبور بھی ایک باقاعدہ فن کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ان تمام علوم و فنون، تجربات و تصرفات، مشاہدات و نظریات، عملیات و تصورات کے باوجود حقیقت روح کے بارے میں سارے علم، سارے وجدان، سارے عرفان اور سارے ایمان کی آخری حد یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے اور نہیں دیے گئے ہو تم علم سے مگر تھوڑا۔